السلام علیکم جی، پراپرٹی گاسپ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بڑے عرصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ میرے بھائی اعتراض بھی کر رہے تھے کہ آپ ہر دفعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ اب ریگولر ویڈیوز بنایا کریں گے، پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ بس اسٹڈیز کی وجہ سے تھوڑا بہت ڈیلے آتا ہوتا ہے، ایگزامز ہو جاتے ہیں بیچ میں، تو وہ پھر جیسے ہی تھوڑا سا برڈن پڑتا ہے تھوڑا سا، تو پھر کم ہو جاتی ہیں ویڈیوز۔ اب انشاءاللہ فری ہوں میں، تو اب انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی۔ سب سے پہلے اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں مارگلہ روڈ کے حوالے سے، آپ لوگوں نے بہت ساری دیکھی ہوں گی کہ ڈرون ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، اور ہوتا ہے کہ بندے کو صحیح سمجھ نہیں آتی۔ تو پرسوں میں جو ہے وہ مارگلہ روڈ پہ مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا، تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے جو ہے وہ ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں۔ اگر ہم یہاں سے انٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے میری پرانی ویڈیوز میں دیکھا ہے جہاں سے ہم مارگلہ روڈ سے انٹر ہوتے ہیں سنجانی والی سائڈ سے، تو میں نے تقریباً ٹائم دیکھا تب تقریباً 3:08 پہ جو ہے میں انٹر ہوا مارگلہ روڈ پہ، اور تقریباً 3:28 پہ میں جو F10 جو ہے وہ گول چوک ہے وہاں پہ پہنچ چکا تھا۔ کوئی اتنی تیز سپیڈ میں نہیں گیا، نارمل سپیڈ میں، ایوریج سپیڈ میں، کیونکہ ابھی بیچ میں جو ہے وہ کام چل رہا ہے، تو ایک ایوریج سپیڈ کے مطابق میں جو ہے میں نے سفر کیا، اور تقریباً جو ہے وہ بیچ میں سے کچھ پیچ ہے بس جو کہ ابھی کارپیٹ نہیں ہوئے، لیکن جو D12 کے اینڈ تک، اگر ہم یہاں سے سنجانی والی سائڈ سے بات کریں تو D12 کے اینڈ تک تقریباً جو ہے وہ کنیکٹ ہو چکی ہے، اور جہاں سے اگر آپ لوگوں نے مارگلہ روڈ پہ سفر کیا تو جہاں سے جہاں پہ ڈبل روڈ جا کے جہاں پہ سنگل ہوتی تھی D12 کے بالکل آؤٹر سروس روڈ جو ہے وہاں تک جو ہے وہ مارگلہ روڈ کنیکٹ ہو چکی ہے۔ آل دو میں نے کبھی بھی کافی عرصے سے، میں تقریباً جب سے مارگلہ روڈ جو ہے وہ بننا شروع ہوئی ہے تب سے میں جو ہے وہ مارگلہ روڈ کو کور کر رہا ہوں، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں آتے جاتے، اور آپ لوگوں کو بھی دکھا رہا ہوں۔ تو میں نے کبھی بھی اتنا پیسی کام جو ہے، اتنی پیس سے کام ہوتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ کے ایز پر گورنمنٹ آفیشلز انہوں نے کہا ہے کہ اس منتھ کے اینڈ تک ہم نے جو D12 تک مارگلہ روڈ کا جو ہے وہ افتتاح کرنا ہے۔ چلیں اگر ہم سیف سائڈ دیکھ لیں کہ اینڈ تک نہیں ہوتا، اس جنوری کے اینڈ تک نہیں ہوتا، تو فیبرری کے اینڈ تک، تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی پیچز سے گزرتے ہوئے، بیچ میں مشینری لگی ہوئی ہے، دھیان سے جانا پڑتا ہے، سب کچھ دیکھتے ہوئے اگر میں F10 چوک پہ 20 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ سب چیزیں پیچز اور یہ سب ایک نہ ہوں تو میں جو ہے وہ آسانی سے 15 سے 16 منٹ میں جو ہے وہ مارگلہ روڈ GT روڈ سے آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشائند بات ہے۔ B17 D17 اور جو بھی جو ہے وہ سرکاری اپنا جو ہے وہ ریڈ زون میں جاتے ہوتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ ایکسیس کرنی پڑتی تھی۔ پہلے ترنول جانا پڑتا تھا، پھر وہاں سے 26 نمبر سے وہ کشمیر ہائی وے یوز کرتے ہوئے وہاں پہ جاتے ہوتے تھے، اپنے ریڈ زون میں جاتے تھے، تو ان کے لیے خوشائند بات ہے۔ تو یہ مارگلہ روڈ کی اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ لوگوں کو دے دوں، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا B17 کے حالات کیا ہیں۔ تو جیسے ہم بات کر رہے تھے B17 کی، تو B17 جو ہے وہ آج کل تھوڑا سا دوبارہ ایک جو ڈیپ وہ کہتے ہیں بریک آئی تھی B17 کی مارکیٹ میں، وہ دوبارہ سے پرچیزر اور جو ہے وہ کیونکہ اب B17 ایک ایسی مارکیٹ ہو گئی ہے کہ انویسٹرز کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہو گیا، اب جو ہے وہ اینڈ یوزر کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ تو خوشائند بات یہ ہے کہ B17 میں دوبارہ جو ہے وہ سیل پرچیز اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ شروع ہوئی ہیں، جو کہ ایک بہت خوشائند بات ہے۔ وہ ایسے کہ کیونکہ جب بھی
اینڈ یوزر جو ہے وہ گھر لیتا ہے سوری پلاٹ لیتا ہے تو وہ اس نے الٹیمیٹلی اس نے گھر ہی بنانا ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے اور ایک سوسائٹی کی رسپانسبلٹی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ آبادی بڑھتی ہے اس کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ فیز سے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ گزرتی ہے اور میرے خیال سے کہ جیسے جو ہے یہ مارگلا روڈ اوپن ہوگی جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مارگلا روڈ اوپن ہوگی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ مین اسلام آباد کے رینٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کو واک اینٹ یا پنڈی یا دوسری سائڈ پہ جانا پڑتا تھا تو وہ یہ جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں چائے خانہ جو ہے وہ J7 میں اوپن ہو چکے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو لوگ رینٹ پہ جو ہے وہ گھر لیتے تھے پنڈی والی سائڈ پہ جاتے تھے یا ٹیکسلا یا واکنٹ والی سائڈ پہ جاتے تھے تو ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مارگلا روڈ اور خاص طور پہ وہ آتے تھے ریڈ زون اسلام آباد بلیو ایریا ان کی جابس جو تھی وہ ریڈ زون ہو گیا بلیو ایریا ہو گیا اس سائڈ پہ تھی تو ان کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ دور ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو تنگ کرتی ہوتی تھیں تو ونس ان مہینے 1.5 مہینے تک جب مارگلا روڈ کا افتتاح ہوگا باقاعدہ جو D12 تک تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ نہ صرف جو ہے وہ اینڈ یوزر کو پلاٹ ملے گا اور بلکہ جو B17 کی جو مارکیٹ ہے اس کا جو رینٹ پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوگا تو جیسی آبادی بڑھے گی آپ کو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ برانڈز جو ہے وہ B17 میں آنا شروع ہو گئے ہیں کچھ مدینہ کیش اینڈ کیری آ گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ چائے خانہ آ گیا ہے اس کے بعد برگر لیب آ رہا ہے OPTP ہے یہاں پہ تو برانڈز اتنے ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے کہ وہ جی ایسی جگہ اپنی برانڈ کا فرینچائز اوپن کریں جہاں پہ ان کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ ہو اور ان کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے نا وہ ہٹ ہو جائے تو یہ کچھ باتیں تھیں اب انشاءاللہ روز ویڈیو آیا کرے گی اور کوشش میری یہی ہے کہ جب تک جو ہے میں فری ہوں تب تک جو ہے وہ روز ویڈیو لگایا کروں اور آپ لوگوں کو جو ہے خاص طور پہ جو B17 میں رہتے ہیں ان کے لیے تو آئے گی ہی لیکن جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بہت فائدہ ہو جاتا ہے ایک ویڈیو بنانے سے تاکہ ان کو جو ہے نا وہ ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں اور کیا حساب کتاب ہے تو انشاءاللہ کل پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹل دین اللہ حافظ